السلام علیکم۔ پارہ 29 سورہ ملک۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچانے والی سورہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک سورہ ملک اور سورہ سجدہ نہ پڑھ لیں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر مضبوط ایمان لانے کا بیان ہے۔ سورت کا اختتام ایک ایسے سوال کے ساتھ کیا گیا ہے جس کے ذریعے اللہ پر ایمان مزید پختہ اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ آیت 1 تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 2 الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا سلسلہ جاری کیا تاکہ وہ امتحان لے کہ کون احسن عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کے قابل ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ، اخلاق کس کا اچھا ہے؟ احسن العمل وہ جو اللہ کے لیے درست نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ آیت 5 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ کہ یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور انہیں شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت 6 وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ آیت 7 وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ جہنم کی شدت، جہنم دھاڑ رہی ہوگی، غیظ و غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ آیت 10 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ سننا سمجھنا، جہنم سے بچنے کے لیے حق بات سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آیت 13 وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ کہ تم اپنی بات چھپا کر کہو یا اس سے پکار کر کہو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ آیت 22 أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ کہ جو شخص اس دنیا میں ہی مشغول ہے، نہ دائیں بائیں نہ سامنے اپنی منزل آخرت کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ کوئی آخرت کی تیاری نہیں کرتا تو وہ کیا حاصل کرے گا؟ آخری آیت قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ یہاں پہ پڑھنے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر تمہارا کنوؤں کا پانی گہرا ہو جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا کر دے گا؟ سورہ قلم۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور اسے ہر چیز کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ آیت 1 نون والقلم وما یسطرون قلم کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ قلم کے ذریعے اللہ نے لکھنا سکھایا، انسان کو علم دیا۔ بعض کے نزدیک یہ وہ خاص قلم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھنے کا حکم دیا۔ قلم 4 چیزوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ آیت 3 وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ عظیم اخلاق کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجر ممنون ہے۔ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بلند عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کے کام یا دین کو فائدہ وہی لوگ پہنچا سکتے ہیں جو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ آیت 8 میں کہا جا رہا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ تو آپ تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کریں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ کہ آپ قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیں جو طعنے دینے والا، انتہائی چغل خور ہے، بھلائی سے روکنے والا اور حد سے گزرنے والا اور سخت گنہگار ہے۔ آیت 15 اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین کہ جب ہماری آیات ایسے لوگوں پر تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔ آیت 43 جب قیامت کے دن سجدے کے لیے وہ لوگ بلائے جائیں گے لیکن کچھ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ دنیا میں نماز نہ پڑھتے تھے نہ سجدہ کرتے تھے۔ سجدہ نہ کرنا، منافق اور ریاکار قیامت کے دن سجدہ نہ کر سکیں گے کیونکہ وہ دنیا میں سجدے سے انکار کرتے تھے۔ سورہ حاقہ
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تیز ہوا، ایک ہفتے تک مسلسل چلنے والی تیز آندھی نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، ایسا کہ ان کا نام و نشان نہ بچا۔ آیت 19 and 20 فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، قیامت کے دن نیک انسان اپنا نامہ اعمال خوشی سے دکھائے گا، دوسری طرف جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اس کو زنجیروں اور توق پہنا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا، نہ مسکین کو کھانا کھلاتا تھا اور نہ کھانے کی رغبت دلاتا تھا۔ دائیں ہاتھ میں لینے والے پسندیدہ عیش میں، جبکہ بائیں ہاتھ میں لینے والے جہنم میں ہوں گے۔ آیت 41 وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ قرآن قول شاعر یا قول کاہن نہیں ہے بلکہ رب العالمین کا نازل کردہ قرآن ہے۔ سبح باسم ربک العظیم، رب عظیم کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے اس کے نام کی تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی العظیم۔ سورہ معارج، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ مجرم لوگ عذاب سے بچنے کے لیے ماں باپ کے علاوہ ہر چیز فدیہ میں دینا چاہیں گے، حتیٰ کہ قریب ترین رشتے، اولاد، بھائی، بیوی، سب کو فدیے میں دے دیں گے۔ عذاب سے بچنے کے لیے انسان اپنی بیوی، بیٹے، بھائی، خاندان کو فدیے میں دینا چاہے گا، مگر یہ اس دن ممکن نہیں ہوگا۔ آیت 22 سے 35 تک بتایا جا رہا ہے کہ وہی لوگ باغوں میں معزز ہوں گے جو اپنی نماز پر ہمیشہ قائم ہیں، جن کے مالوں میں حق مقرر ہے سوالی اور محروم کا، جو یوم جزا کی تصدیق کرتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا لونڈیوں کے، جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد نبھانے والے ہیں اور اپنی شہادتوں پر قائم ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی لوگ باغوں میں معزز ہوں گے۔ اولئک فی جنات مکرمون۔ سورہ نوح، اس سورہ میں سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے مکہ والوں کو وارننگ دی گئی ہے کہ تم اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا۔ یاد رکھو اگر تم اپنے اس رویے سے باز نہ آئے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو ان کا ہوا۔ سورہ نوح میں استغفار کے فوائد بتائے گئے ہیں کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھائے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ آیت 28 نوح علیہ السلام کی دعا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ سورہ جن، وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی تو جنوں نے آپ سے قرآن سنا اور سمجھ لیا کہ اس کا پیغام کیا ہے، توحید پر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم کو پیغام پہنچایا کہ قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جنات کی ایک دفعہ قرآن سننے سے ان کی زندگی بدل گئی، وہ ایمان لائے اور تبلیغ شروع کر دی۔ سورہ مزمل، یا ایھا المزمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اٹھیے اور قیام اللیل کیجیے۔ فرض نماز کے بعد افضل نماز قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے۔ یہاں پہ کرنے والے کیا کام بتائے جا رہے ہیں؟ اقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ جتنا تک آسانی ہو قرآن میں سے پڑھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اور جو بھی کچھ تم اپنے نفسوں کے لیے کرو گے وہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤ گے، اور کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ سورہ مدثر، ہر داعی حق کے یہی اوصاف ہونے چاہیے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، ظاہر و باطن میں پاکیزگی ہو، دنیاوی فائدے کے لیے احسان نہ کرے اور رب کی خاطر صبر کرے۔ آیت 43 جہنم میں جانے کی وجہ، نماز نہ پڑھنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، دین کے خلاف باتیں بنانا اور آخرت کو جھٹلانا۔ سورہ قیامہ، قیامت پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کرے اور گناہ چھوڑ دے۔
لا اقسم بیوم القیامہ، انسان کا گمان، انسان کا گمان یہ ہے کہ اللہ ہڈیاں نہ جمع کر سکے گا، کیوں نہیں، جو انگلیوں کی پوریں درست بنانے پر قادر ہے وہ آسانی سے یہ کام کر لے گا۔ آیت 13، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اعمال کی خبر، آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے جانے والے سب اعمال کی خبر انسان کو دے دی جائے گی۔ آیت 17، 18، 19، ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرآنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، قرآن کریم کو سکھانے، جمع کرنے، اس کی حفاظت کرنے اور بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے۔ آیت 22، وجوہ یومئذ ناظرہ، شاداب چہرے، قیامت کے دن کچھ چہرے رب کو دیکھ کر تر و تازہ ہو جائیں گے اور کچھ چہرے بے رونق ہو جائیں گے، بھاری مصیبت میں پڑ جانے کی فکر چہروں کو ان کے بے رونق کر دے گی۔ سورہ الانسان، آیت 3، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا، رہنمائی، انسان کو پیدا کر کے ہدایت کی راہ دکھائی، خواہ اب وہ شکر گزار بنے یا ناشکری کرے۔ آیت 9، لِوَجْهِ اللہ، اللہ کی دیدار کی خاطر مسکین، یتیم، قیدی کو کھانا کھلانے والے بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔ آیت 24، رب کے فیصلے تک صبر کے ساتھ انتظار کریں، گناہ گار ناشکری کی پیروی نہ کریں، صبح شام رب کو یاد کریں اور رات میں سجدے اور تسبیح کریں۔ 29، رب کے راستے پہ چلنے کی توفیق رب ہی سے ملتی ہے۔ سورہ مرسلات، اس سورہ میں تباہی ہے یوم آخرت کو جھٹلانے والوں کے لیے، اس آیت کی تکرار بار بار ہوئی ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، آیت 50، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد کون سی نصیحت ہے جو کسی پر اثر انداز کرے گی۔ آئیے امتحان کی اس دنیا میں احسن عمل کے ذریعے کامیابی کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔